أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و حاضرین، محترم علماء کرام، صدر اجلاس حضرت مولانا حافظ و قاری احمد اشرف صاحب ناظم اعلیٰ دارالعلوم محمدیہ منورہ بازار، محب گرامی مولانا حامد رضا صاحب مصباحی، محترم قاری شاکر صاحب مدرس دارالعلوم محمدیہ، جناب مولانا منظر نیپالی صاحب، جناب بھائی ناصر صاحب و دیگر علماء کرام، آپ سبھی کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ سردی کے اس موسم میں اتنی رات تک یہاں پر بیٹھ کر آج کی اس مجلس کو زینت بخش رہے ہیں. یہ آپ نہیں بیٹھے ہیں بلکہ آپ کو حضرت خواجہ نیاز الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روحانی طاقت نے بٹھا رکھا ہے. یہ آپ نہیں بیٹھے، یہ آپ نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کی مقناطیسی محبت آپ کو یہاں لے کر آئی. آپ ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک اللہ والے کا ذکر کرنے، ذکر سننے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ والوں کا ذکر کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے. اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ سب میں پہلے اللہ عز و جل کی سنت الہیہ ہے. قرآن مقدس میں ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقربین، اپنے صالحین بندوں کا ذکر فرمایا ہے. اس حوالے سے چند باتیں میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے قبل ہم اور آپ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ بارک وسلم. یہ حسن اتفاق کہیے کہ یہاں ہم لوگ مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دیار میں، اس علاقے میں، اخی سراج آئین ہند کی سلطنت میں ہم خواجہ نیاز الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک منا رہے ہیں، اور ادھر دوسری جانب بھارت کی راجدھانی دہلی میں محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بدایونی ثم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک منایا جا رہا ہے. ادھر بھی چشتی فیضان جھماجھم برس رہا ہے، اور یہاں بھی چشتی فیضان آپ پر، ہم پر، سب پر برس رہا ہے. میرے دائیں جانب جو خواتین بیٹھی ہیں ان کا بھی شکریہ کہ اتنی دیر رات تک آپ یہاں پر تشریف رکھتی ہیں. آپ یہاں پر بیٹھیں اور ایک میسج لے کر جائیں. نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. بڑی مشہور حدیث ہے. اس حدیث کو سنا سنا کر ہماری بعض مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی ہیں، اس کا وہ غلط استعمال کرنا چاہتی ہیں کبھی کبھار. خیر، ماں ماں ہوتی ہے، اور اس کی ممتا کہیے یا اس کا بھولا پن کہیے، اس کی سادہ لوحی کہیے، ماں آپ کو فریب دینا نہیں چاہتی، لیکن مائیں خود کہیں نہ کہیں فریب کھا رہی ہیں.
فریب کہاں کھا رہی ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا۔ اس حدیث کا ایک مطلب تو وہ ہے جو آپ نے آج تک سمجھ رکھا ہے کہ میرے بیٹے کی جنت میرے قدم کے نیچے ہے۔ مائیں سمجھتی ہیں کہ میرا بیٹا اگر میری نافرمانی کرے گا، میری بات نہیں مانے گا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور اگر میری فرما برداری کرے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ یقیناً وہ مائیں صحیح سمجھتی ہیں، آپ بھی صحیح سمجھتے ہیں، مگر میری ماؤں اور میری بہنوں سے گزارش ہے کہ حدیث کا ایک دوسرا مفہوم بھی نکلتا ہے، اس جانب بھی آپ کو توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ حدیث کا دوسرا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی عورتوں سے مخاطب ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خواتین کو ایڈریس کر رہے ہیں، ان کو مخاطب کر رہے ہیں، اور ان کو مخاطب کر کے پھر پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دنیا کی ماؤں، تمہاری اولاد کی جنت تمہارے قدم کے نیچے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اے ماں، اگر تو چاہے تو اپنی تربیت سے اپنے بیٹے کو جہنمی بنا دے، اور تو چاہے تو اپنے بیٹے کی اسلامی تربیت سے اس بیٹے کو جنتی بنا دے۔ یعنی سوسائٹی کو، معاشرے کو، سماج کو اچھی راہ پر لے جانے کی ذمہ داری ایک مرد سے کہیں زیادہ ایک عورت کی ہے، اور اسلام کے اندر عورت کا اتنا بلند و بالا مقام ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا محبوب الہی جن کا عرس پاک آج دہلی میں منایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب سیمانچل میں ہم یہاں خواجہ نیاز الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا عرس منا رہے ہیں۔ اللہ کا ولی خواہ کوئی بھی ہوں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کیوں نہ ہوں، بلکہ امام الاولیاء، مولائے کائنات، داماد مصطفیٰ، شیر خدا، علی مرتضیٰ ہی کیوں نہ ہو، کوئی آسمان سے نہیں ٹپکا، ہر ولی کسی نہ کسی ماں کے شکم سے ہی آیا ہے۔ ہر ولی ماں کے شکم سے آیا ہے، کوئی زمین چیر کر نہیں آیا، کوئی آسمان سے نہیں ٹپکا، بلکہ ماں کے شکم سے جنم لیا ہے۔ مائیں اولاد جنم دیتی ہیں، لیکن اولاد نیک بنتی کب ہے جانتے ہیں؟ اللہ والے کے عرس میں آپ آئے ہیں، اس اللہ والے کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے اس بستی کے کئی لوگوں سے پوچھا آنے کے بعد کہ ان کی کچھ تاریخ بتاؤ، بس اتنے ہی بتایا کہ ہمارے آبا و اجداد عرس پاک کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ کوئی بزرگ ہیں، کوئی بڑی ہستی ہیں، ان کو زیادہ کچھ تفصیلات نہیں معلوم تھی، لیکن اتنی ناآشنائی کے باوجود، تعارف نہیں ہونے کے باوجود، جان پہچان نہیں ہونے کے باوجود، ملاقات نہیں ہونے کے باوجود، بندہ اس کا ذکر سننے کے لیے اتنی دیر رات تک بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ برکت ذکر خدا کی ہے، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا۔ اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اگر مجھے تخلیہ میں یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے، میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ ہم لوگ یہاں یاد کر رہے ہیں اللہ کو، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم میں کوئی نمازی بھی ہے، کوئی بے نمازی بھی ہے، کوئی داڑھی والا بھی ہے، کوئی بے داڑھی والا بھی ہے، کوئی سود بھی کھاتا ہوگا، کوئی نہیں بھی کھاتا ہوگا، کوئی جھوٹ بھی بولتا ہوگا، کوئی نہیں بھی بولتا ہوگا، ہر رنگ کے ہر طرح کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن اللہ جب اپنے محبوبین و مقربین کا ذکر فرماتا ہے تو وہ گنہگاروں میں نہیں بلکہ معصوموں کی جماعت، فرشتوں کی جماعت میں ذکر فرماتا ہے۔ اتنا بلند رتبہ ہے ذکر مولا کا کہ جب کوئی بندہ ذاکر بنتا ہے
تو اس ذاکر کو ذکر کی برکت سے اللہ مذکور بنا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ قوم کا خادم بنتا ہے تو اللہ اسے خدمت کا صلہ یوں عطا فرماتا ہے کہ اسے خادم کی مسند سے اٹھا کر، خادم کی جگہ سے اٹھا کر اسے مخدوم کی مسند پر بٹھا دیتا ہے اور اسے زمانے کا مخدوم بنا دیتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر تم مخدوم بننا چاہتے ہو، اگر تم بلفظ دیگر آپ کی عام بولی میں لیڈر بننا چاہتے ہو، قائد بننا چاہتے ہو، تو لیڈرشپ، قیادت اسی کو جچتی ہے جس کے اندر خدمت انسانیت کا جذبہ پایا جائے۔ اس لیے کہ اقبال نے کہا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آج یہ جتنے بھی اللہ والے یاد کیے جاتے ہیں، یہ یوں ہی یاد نہیں کیے جاتے، یہ یاد اس لیے کیے جاتے ہیں چونکہ انہوں نے بندگان خدا کی خدمت کی ہے۔ رسول اللہ کے پورے مشن کو اگر ہمیں دو جملے میں کہنا چاہیں، بلکہ دو کلمے میں کہنا چاہیں، تو صرف اور صرف یہ کہ رسول اللہ کے پورے مشن کا، نبی علیہ السلام کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا، خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ بس یہ دو لفظوں میں اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت، یہ دو کام جس بندے نے کر لیا وہ بندہ خدا کا مقرب بندہ ہے اور وہ بندہ زمانے کا مخدوم ہے۔ انہی دو کاموں کو کر کے پیغمبر نے اسلام کی روشنی کو پورے جہان میں پھیلایا۔ صحابہ کرام اسی طاقت کو لے کر آگے بڑھے اور صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء، صوفیاء۔ آج جو اس بھارت کی سرزمین پر یہ آپ کو مسجد کی بلند میناریں نظر آ رہی ہیں، یہ جو آپ کو مدرسوں کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ جو آپ کو خانقاہوں سے اللہ کی ضربیں سننے کو مل رہی ہیں، یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، یہاں کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی رسول یہاں اسلام کا مشن پھیلانے نہیں آیا تھا۔ بلا شبہ آدم کو جب جنت سے بھیجا گیا وہ بھارت میں ضرور اتارے گئے تھے، لیکن آدم نے اس وقت کوئی تبلیغ نہیں کی تھی، اس لیے کہ تبلیغ کرنے کے لیے کوئی بندہ تو چاہیے تھا نا۔ اس وقت تو دنیا غیر آباد تھی۔ آدم جب اتارے گئے سراندیپ کی پہاڑی پر تو وہ اپنی بیوی حوا کی تلاش میں رہے، اور پھر یہ تلاش جاری رہی کہاں تک؟ عرفات کے میدان تک، اور پھر وہاں جا کر ماں حوا سے ملاقات ہو گئی۔ اب یہ جو اسلام پھیلا یہ تو پھیلایا خواجہ نیاز الدین جیسی ہستیوں نے۔ ہم آپ اگر مسلمان ہیں تو انہی کی بدولت ہیں۔ ناشکرہ ہے بھارت کا وہ مسلمان، ناشکرہ ہے بر صغیر کا ہر وہ مسلمان جو صوفیوں پر بھونکتا ہے، جو ولیوں پر بھونکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آج کوئی بھی توحید کا مدعی ہے، اگر کوئی عشق رسالت کا مدعی ہے، اگر کوئی محب ولی ہونے کا مدعی ہے، وہ سب کے سب کسی نہ کسی ولی کی بدولت دامن اسلام میں آیا۔ حق ہے، حق ہے۔ اگر آپ جائیں گے واسطہ بواسطہ پیچھے تو کسی نہ کسی اللہ والے کے ذریعے ہی آپ کو یہ دولت حاصل ہوئی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کے معاشرے میں نیک لوگ جب پیدا ہوتے ہیں جب معاشرے میں مائیں نیک ہوتی ہیں۔ اگر سپنا دیکھ رہے ہیں کہ دولہ کی سرزمین پر بچے نوجوان اچھے ہو جائیں تو نوجوان اچھے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک یہ نوجوان جن گودوں میں پل کر آ رہے ہیں وہ گودیں پاکیزہ نہیں ہو جاتی، جب تک وہ مائیں صالحہ نہیں ہو جاتی کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی معاشرہ ہرگز پاکیزہ نہیں بن سکتا۔ وہی سوسائٹی آئیڈیل بنتی ہے جس سوسائٹی میں مائیں اچھی ہوتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہی مفہوم ہے کہ ماؤ اگر تم چاہو تو اپنے بیٹے کو جنتی بنا دو، تم چاہو تو بیٹے کو دوزخی بنا دو۔ چونکہ محبوب الہی کا بھی عرس ہے تو ان کی ماں کی تربیت کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ مائیں پہلے اپنی اولاد کو کیسی تربیت کرتی تھی اور آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرتی ہیں۔
خواجہ نظام الدین اولیاء کے گھر میں جس دن فاقہ کشی ہوتی تھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو ماں کیا کہتی تھی، اور آج ہماری مائیں کیا کہتی ہیں میں نہیں کہوں گا، وہ آپ کو خود پتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ آج کی عورتیں جہالت میں، لا علمی میں خدا کو بعض دفعہ گالیاں تک دیتی ہیں، اس پر طنز کستی ہیں، اسے برا بھلا کہتی ہیں، اسے کانا اور اندھا تک بول دیتی ہیں، لیکن ادھر محبوب الہی کی ماں ہے کہ جب فاقہ ہوتا تو محبوب الہی کی ماں کہتی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور کئی دنوں تک جب گھر میں فاقہ نہیں ہوتا تو محبوب الہی ماں سے پوچھتے اے ماں ہم اللہ کے مہمان کب بننے والے ہیں؟ بیٹا ماں سے پوچھتا کہ ماں ہم اللہ کے مہمان کب بننے والے ہیں؟ تو مائیں جب اس نہج سے تربیت کرتی تھیں تو بچے ایسے جنم لیا کرتے تھے۔ آج یہ ناگپوریا لوگ بڑے محب وطن بن رہے ہیں، دیش بھکتی کی سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس بھارت کا سپوت ٹیپو سلطان شہید، آزاد بھارت کا جب بھی اتہاس لکھا جائے گا اور بھارت کی آزادی کے لیے جن جیالوں نے اپنا خون جگر پیش کیا ہے ان میں سر فہرست اگر کسی کا نام آئے گا تو کسی زعفرانی نارنگی ناگپوری کا نہیں بلکہ آپ کے بیٹے ٹیپو سلطان کا نام آئے گا، آپ کے پرکھوں کا نام آئے گا۔ ٹیپو سلطان شہید کی ماں سے کسی نے پوچھا اے ٹیپو کی ماں ایک بات تو بتا، آخر تیرے بیٹے میں اتنی توانائی، اتنی شجاعت، اتنی بہادری، اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ تیرا بیٹا اس قدر دلیر ہو کر کیسے لڑتا ہے؟ اس تلوار کا وزن 12 سے 14 کلو بتایا جاتا ہے جو لے کر اٹھا کر لڑتے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید کی ماں کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ٹیپو کو جب بھی دودھ پلایا ہے ہمیشہ باوضو دودھ پلایا ہے، باوضو ہو کر اپنے ٹیپو کو دودھ پلایا کرتی تھیں، اور جب تک میرا ٹیپو دودھ پیتا رہتا تھا میں خاموش نہیں بیٹھتی تھی بلکہ اللہ کے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی رہتی تھی۔ جب مائیں باوضو ہو کر درود و سلام پڑھتی ہوئی بیٹے کو دودھ پلاتی ہیں تب کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہوتا ہے، اور جب مائیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر یا پھر اب تو ٹی وی کی بھی ضرورت نہیں رہی، اب تو ہر جیب میں ٹی وی ہے، ہر جیب کے اندر ایک سینما ہال ہے، سینما ہال کے اندر بھی برائی کی ایک لمٹ تھی لیکن اس میں تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اس نے تو بالکل انتہا کر دی۔ اور مودی جی کے دوست نے، ریلائنس والوں نے، مودی جی کے سب سے قریبی دوست ہیں، تو انہوں نے تو اور حد کر دی، یہ جیو فری کیا کر دیا، ہمارے نوجوانوں کو برباد ہی کر ڈالا۔ آپ کی مائیں، ہماری مائیں جب ان کے سامنے بیٹھ کر وہ کیا بنتا آج کل 1-1.5 منٹ کا جو بنتا کیا بولتے اس کو، ٹک ٹاک ہے نا، تو ٹک ٹاک بناتی ہیں، تو جب ماں ٹک ٹاک بنانے والی ہوگی تو بیٹیاں کیا رابعہ اسر پیدا ہوں گی؟ کیا بیٹی سیدہ زلیخا پیدا ہوگی؟ بیٹی سیدہ فاطمہ پیدا ہوں گی؟ ٹک ٹاک بنانے والی لڑکی کو کبھی اللہ زلیخا جیسی بیٹی نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نظام ہے، جس کھیت میں آپ بیٹھے ہو اگر یہ کھیت بنجر ہو جائے اور یہاں آ کر کوئی کسان گیہوں کی بوائی کرنے لگے تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ پاگل ہو گیا، ارے بنجر زمین سے کیسی امید لگانا؟ تو جو کھیت بنجر ہو جائے وہ فصل نہیں دیتی ہے، اور جو ماں بد عمل ہو جائے وہ تمہیں اولاد صالح نہیں دے سکتی ہے۔ اسی لیے معاشرے کے اندر غوث قطب ابدال ولی کا سپنا دیکھنے والوں
تمہارے گھر میں محی الدین عبد القادر جیلانی بھلے سے پیدا نہ ہو، لیکن تمہارے گھر میں غلام محی الدین عبد القادر ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ تمہارے گھر میں غلام خواجہ نیاز الدین ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے تمہیں اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگا، معاشرے کے اندر ایک انقلاب لانا ہوگا۔ جلسے جلوس ہمارے یہاں جو ہوتے تھے 2 سال پہلے تک، اب اللہ کا شکر ہے کہ ان جلسوں کا تھوڑا رواج کچھ کم ہوا ہے، اور یہ جو اس طرح کے جو جلسے ہیں، یہ جلسے ان جلسوں پر بھاری ہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ بھئی یہاں اتنا زیادہ جماوڑا نہیں ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تھوڑی سی تعداد کبھی بڑی تعداد پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ آپ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور مجھ جیسے طالب علم کو اتنی شانتی پوروک آپ سن رہے ہیں، یقینی طور پر اس سے آپ کا ذوق سماعت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ باذوق لوگ ہیں، آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی سے بھی محبت کرنے کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کی نقل کرے، اور نقل کرنے کے لیے محبوب کی اداؤں کو جاننا ضروری ہے۔ اگر خواجہ نیاز الدین صاحب کی یا غوث پاک کی، محبوب الہی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو پتہ نہ چلے تو آپ کیسے عمل کریں گے؟ وہ آپ کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن محبوب کی اداؤں کو اپنانے کے لیے محبوب کی سیرت کا جاننا بھی تو لازمی ہے نا۔ تو سب سے پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ آپ جن اولیاء اللہ اور جن صوفیاء کے ماننے کے دعوے دار ہیں، آپ کو ان صوفیاء کی روش معلوم ہونی چاہیے، ان کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، ان کی سیرت آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، ان کا کیریکٹر کیسا تھا۔ آج بھارت کے اندر سے مٹھی بھر لوگ یہاں کی سنسکرتی کو، یہاں کی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ یہاں کی سنسکرتی کیا ہے؟ کثرت میں وحدت۔ یہاں کی تہذیب کیا ہے؟ یہاں کی تہذیب یہ ہے کہ انیکتا میں یکتا۔ یہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، بھانت بھانت قسم کی بولیاں بولنے والے رہتے ہیں۔ کوئی بھوجپوری بول رہا ہے، کوئی سرجا پوری بول رہا ہے، کوئی کنڑ بول رہا ہے، کوئی اڑیا بول رہا ہے، کوئی تیلگو بول رہا ہے، کوئی ملیالم بول رہا ہے۔ غرض یہ کہ مختلف زبانیں ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف اقوام و ملل کے ماننے والے اس دیش میں بستے ہیں، مگر اس دیش کی خوبصورتی جو یہاں کے صوفیاء نے بھارت کے اندر بسنے والے، یہ لاکھوں کی تعداد میں جو صوفیاء ہیں، انہوں نے جو ایک سنسکرتی، ایک تہذیب کو پروان چڑھایا، اس تہذیب کو گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں۔ یہ کسی کے باپ نے نہیں دیا ہے، یہ صوفیاء کرام نے دیا ہے، کہ صوفیاء کرام نے اپنی چوکھٹوں سے، اپنی بارگاہوں سے ایسا پیغام دیا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ، ہر جاتی کے لوگ، ہر دھرم کے ماننے والوں نے صوفیاء کرام سے ان کی زندگی میں بھی پریم کیا ہے۔ اور آج دیکھیے کہ 1000 برس ہونے کو ہیں سلطان الہند کے، 800 سال سے اوپر ہو گئے۔ دوسری جانب داتا دربار جو لاہور میں ہے، 1000 برس سے اوپر ہو گئے ان کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی ہمارے مسلم نان مسلم سارے بھائی ان کی بارگاہوں میں جا کر انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں غلامانہ نظر پیش کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو حکمران ہوتے ہیں، جو یہ پولیٹیشین ہوتے ہیں، یہ پولیٹیشین آپ کی باڈی پر راج کرتا ہوگا، لیکن وہ جسم پر راج نہیں کرتا۔ جسم پر راج کرنے والے کو آپ نیتا کہہ لیجئے، لیکن جو دلوں میں راج کرتا ہے اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ جو دلوں میں راج کرتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صوفیہ کا معمول یہ ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی راہ میں کانٹے بچھا دے تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ جس کی راہ میں، جس کے راستے میں کوئی کانٹا بچھاتا ہے تو پلٹ کر وہ بھی اس کے راستے میں کانٹا بچھاتا ہے۔
محبوب الہی فرماتے ہیں یہ عام لوگوں کا طریقہ ہے، یہ صوفیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ صوفیوں کا طریقہ کیا ہے کہ جو تمہیں ستائے تم اسے بھی مت ستاؤ۔ اگر اس نے کانٹا بچھایا تم بھی کانٹا بچھاؤ گے تو محبوب الہی فرماتے ہیں کہ پورے راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے، پھر راستہ بچے گا کہاں جدھر سے تم نکلو گے۔ اس لیے اگر کسی نے کانٹے بچھائے ہیں تو تم ان کانٹوں کو ہٹانے کا ہنر سیکھو۔ بھارت کے اندر اسلام AK-47 کے بل پہ نہیں پھیلا ہے۔ اسلام القاعدہ والا، بوکو حرام والا، داعش والا اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو وہ ہے جو معین الدین چشتی اجمیری نے ہمیں دیا ہے۔ اسلام وہ ہے جو سلطان المشائخ محبوب الہی نے ہمیں بتایا ہے۔ محبوب الہی کا دربار ہے۔ ہردیو نامی ایک منسٹر وزیر جو تغلق بادشاہ تھا اس زمانے میں، حضرت محبوب الہی کے دور میں تغلق نامی جو بادشاہ تھا دلی کا، اس کے دربار میں ایک وزیر ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا ہردیو، ہندو تھا وہ، راج کمار ہردیو۔ وہ آیا محبوب الہی کی خدمت میں، مہمان بنا۔ محبوب الہی نے فرمایا اپنے مطبخ کے انچارج سے، جو آپ کے یہاں لنگر پکتا تھا، دلی گئے ہیں آپ لوگ؟ دلی میں آج بھی لنگر بنتا ہے، اجمیر میں بھی لنگر بنتا ہے، خانقاہوں میں یہ بہت پرانا رواج ہے۔ یہ اصل میں نبی کی وہ جو حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جسے پہچانتے ہو اسے بھی اور جسے نہیں پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو۔ آقا کی یہ حدیث ہے کہ سلام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، اس لیے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، اس سے بڑی عبادت کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، عبادت سے جنت ملتی ہے، لیکن صوفیہ نے فرمایا ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے جنت والا ملتا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی کا جب وہ ہندو مہمان بنا تو آپ نے حکم کیا دیا؟ سنیے، حکم دیا کہ کھانا الگ الگ پلیٹ میں لگانا۔ یہ دیکھیے، اس کو یہ تھال ہے، بہت بڑا تھال میرے رائٹ ہینڈ پہ، اس میں تبرک ہے۔ تو محبوب الہی کے دربار میں طریقہ یہ رائج تھا کہ بہت بڑے تھال میں کھانا پیش کیا جاتا تھا اور چاروں طرف سے 5 6 7 8 جتنے بھی بیٹھ سکتے تھے مسلمان بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، تبرک کھاتے تھے۔ لیکن محبوب الہی نے اس دن پورا سسٹم ہی چینج کر دیا، کہا کہ آج کے دن کھانا تھال پر پیش نہیں کیا جائے، تھالی میں پیش کیا جائے۔ خدام نے پوچھا کہ حضور اس کی وجہ؟ آپ نے کہا کہ ایک برہمن ہمارا مہمان ہوا ہے، ایک نان مسلم بھائی ہمارا مہمان ہوا ہے، ان کی سنسکرتی یہ ہے، ان کی تہذیب یہ ہے، ان کا کلچر یہ ہے کہ ان کے یہاں اس طرح سے کھانا کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے، یہ غیر محمود طریقہ ہے، ناپسندیدہ طریقہ ہے، لہذا تھالی میں الگ الگ پیش کرو۔ مریدین نے دست بستہ ڈرتے سہمتے ہوئے عرض کیا، حضور، جو خادم خاص تھا، لیکن جو طریقہ خانقاہ میں رائج ہے وہ تو پیارے آقا کی سنت ہے نا، تو کیا آپ ایک نان مسلم کی خاطر نبی کی سنت کو ترک فرما دیں گے؟ علماء کی توجہ چاہوں گا کہ دعوت کس طرح کی دی جاتی ہے، ایک دائی کا سینہ کتنا کشادہ ہونا چاہیے، ایک دائی کا دل کتنا بڑا ہونا چاہیے، آپ کو غیر قوم کو بھی کتنا رسپیکٹ دینا چاہیے، یہ آپ محبوب الہی سے سیکھیے۔ محبوب الہی نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میرا رب فرماتا ہے سورۃ النور میں، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کھانا تم اکٹھے ہو کر کے کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ، یہ دونوں ہی طریقہ قرآن نے جائز قرار دیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی نبی کی سنت ہے اور یہ بھی طریقہ جائز ہے، قرآن نے دونوں کو جائز رکھا ہے۔ اگر ہم یہ طریقہ اپنا لیتے ہیں تو ہمارے اس بھائی کی دل شکنی نہیں ہوگی اور یہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا۔ آپ نے جب اس بات پہ کا حکم دیا، خدام نے عمل کر لیا،
3 دن تک ہر دیو مہمان رہا، اور 3 دنوں کی مہمانی کے بعد صرف کھانا ہی نہیں کھلایا، صرف پیٹ ہی نہیں بھرا، بلکہ محبوب الہی نے اس ہر دیو کو خواجہ جہاں بنا دیا، آگے چل کر اس کا نام پڑھائی۔ اور 3 دنوں کے بعد اس نے کہا کہ حضور، جب آپ کا مذہب ایک غیر قوم کے ساتھ، غیر مذہب والے کے ساتھ اس طرح کے اخلاق پیش کرنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم دیتا ہے، آپ نے میرے ساتھ جو برتاؤ کیا، آپ نے میرا دل جیت لیا ہے سرکار، اب میں بادشاہ کا وزیر نہیں بلکہ آپ کا غلام بننا پسند کروں گا، میں آپ کا مرید بننا پسند کروں گا، میں آپ کی اس چوکھٹ پر جارو کشی کرنا چاہوں گا، جھاڑو لگانا چاہوں گا، تغلق کا وزیر بننا مجھے گوارا نہیں، مجھے آپ کا مرید اور خادم بننا پسند ہے۔ وہ شخص تائب ہو جاتا ہے اور داخل اسلام ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے صوفیہ کرام کی متعدد صفات بیان کی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی، ان آیتوں کے ترجمے کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اس میں پہلی آیت میں اللہ پاک نے ولی کی یہ صفت بیان کی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، پیری مریدی، اللہ ماشاءاللہ میں تمام پیروں کو ٹارگٹ نہیں کرتا، لیکن جو پیر نما ہے انہیں ضرور ٹارگٹ کرتا ہوں۔ پیری مریدی ایک دھندا بن گیا، پیری مریدی ایک کاروبار بن گیا، اور اس کاروبار کے اندر اب آپ کو یہ تمیز نہیں ہو پا رہی ہے کہ اصلی پیر کون ہے، نقلی پیر کون ہے۔ کبھی ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر پیتل تانبا کے اوپر سونا کا پانی کوئی اگر چڑھا کر کے آپ کے سامنے پیش کرے تو آدمی کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اصلی سونا کون سا ہے اور نقلی سونا کون سا ہے؟ تو مارکیٹ میں جب یہ رنگ برنگ کے پیر آ گئے تو اب کیسے پہچانیے گا؟ لاٹھی والے پیر، لوٹا والے پیر، ہلدیا پیر، پیلا پیر، نیلا پیر، سفید پیر، اب بھیا بہت سارے پیروں کی قسمیں ہیں، میں ادھر نہیں جاتا، میں سیدھے سیدھے قرآن سے پوچھوں گا کہ قرآن تو میری رہنمائی کر کہ ان پیروں کی بھیڑ میں ہم کس کے دامن سے وابستہ ہو گئے، پیروں کی کچھ پہچان بتا دے، اللہ والوں کی کچھ نشانیاں بتا دے۔ تو قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، سورہ فرقان آیت نمبر 63، پارہ نمبر 19۔ اللہ فرماتا ہے رحمان کے بندے۔ اب یہاں پر حضرت مولانا احمد اشرف صاحب کی توجہ، اللہ کے بہت سارے نام ہیں نا، 99 نام تو آپ لوگ بھی پڑھے ہوں گے، قرآن پاک کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں۔ تو 99 ناموں میں سے رحمان ہی کو کیوں لایا؟ مولانا حامد صاحب اس پر غور کیجئے نا، بھئی یہ بھی تو اللہ فرما سکتا تھا، اس کے اوپر کوئی پابندی تھی کیا؟ وہ فرما دیتا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ کی جگہ وَعِبَادُ الْقَهَّارِ الَّذِينَ، وَعِبَادُ الْجَبَّارِ الَّذِينَ، وَعِبَادُ الْمُتَكَبِّرِ الَّذِينَ، ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے، یہ سارے نام اسی خدا کے ہیں۔ مگر اس خدا نے جب صوفیوں کا تعارف کرایا، اس خدا نے جب ولیوں کا تعارف کرایا، جب ولیوں کی نشانیاں بتائیں، ولیوں کی علامات بتائیں، تو اس نے اپنے لیے جو صفت استعمال کیا وہ اس نے قہاری اور جباری کا نہیں بلکہ اس نے رحمانی والی صفت کا استعمال فرمایا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس کے ذریعے سے ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ رحمان کا بندہ وہ ہوگا، صوفی وہ ہوگا جو میری شان رحیمی کا مظہر ہوگا، جس کے اندر رحم و کرم کا مادہ زیادہ ہوگا، قہر و جبر کا نہیں۔ ہاں میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، لیکن میرا حقیقی بندہ صوفی وہ ہوگا جو خدا کی شان رحیمی اور نبی کی شان رحمت للعالمینی کی صفت کا مظہر ہوگا۔ اب وہ اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں تو میانہ روی چلتے ہیں، درمیانی چال چلتے ہیں، اترا کر نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ کہ دوسری پہچان بتائی
کہ پیر وہ ہوگا جس میں اکڑ نہیں ہو، غرور نہیں ہو، تکبر نہیں ہو، گھمنڈ نہیں ہو، خواہ وہ اپنے سلسلے کو لے کر ہو، اپنی برادری کو لے کر ہو، اپنے مریدین کی تعداد کو لے کر ہو، اپنے علم کو لے کر ہو، اپنے حسب و نسب کو لے کر ہو، کسی چیز کو لے کر بھی ہو، اس کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، اس میں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ دوسری صفت بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بہت نکتے کی بات ہے، یہاں سے ایک بات کا علم ہوا۔ قرآن کو اگر پڑھیں، اگر اس طرح سے غور سے پڑھیں گے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ولیوں پر غلط سلط کمنٹ کرتے ہیں نا، کرتے نہیں کرتے ہیں؟ آپ پر بھی کرتے ہیں، ہم پر بھی کرتے ہیں، سب پر کرتے ہیں۔ ایک اچھے خاصے انسان کو لوگ برا بتاتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار وہ بندہ ایسا تو نہیں ہے جیسا یہ بول رہا ہے، یہ عناد میں، حسد میں، تعصب میں ایسا بک رہا ہے، جبکہ سامنے والا بندہ ایسا تو تھا نہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ، ان عباد الرحمن کے ساتھ جو عباد الشیطان ہیں، جو شیطان کے بندے ہیں، جنہوں نے شیطان کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال رکھا ہے، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ والوں پہ بھونکتے ہیں۔ اب اللہ والوں کا رویہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ والے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جاہل جب ان سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان پر بھدے کمنٹ کرتے ہیں، تو اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ عباد الرحمن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کریا کی پرتکریا کیا ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے قالوا سلاما، بس اتنی سی بات ہے کہ وہ سلام مفارقت کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ سلام کیے، آگے نکل گئے، ٹھیک ہے بھیا، تجھے نہیں ماننی ہے مت مان، تیرا دین تجھے مبارک، میرا دین مجھے مبارک، سلام کیا، آگے نکل گئے۔ اب اس کے بعد پھر اگلی نشانی ولی کی، پیر کی، صوفی کی بتا رہا ہے قرآن والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی راتوں کو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، جن کی راتیں غفلت میں نہیں گزرتی ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی ہیں۔ ارے فرض نمازیں تو دور کی بات ہے، اللہ کے اولیاء تو وہ ہیں جو اپنی نفل تک قضا نہیں ہونے دیتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، اب دیکھیے اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد اب جو اگلی آیت ہے اس میں تو ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ ہم میں سے کوئی حاجی ہوگا، آپ میں سے ہے حاجی کوئی؟ آپ میں حاجی کوئی نہیں ہے؟ اچھا ادھر ہے۔ اگر کوئی حج کر کے آتا ہے، بہت سے حاجی، میں سب کی بات نہیں، کچھ حاجیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ تھوڑا سا بن ٹھن کے چلتا ہے، اترا کر اکڑ کر۔ کچھ لوگ مدرسے سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں تو اونچی ٹوپی لگا لینے کے بعد وہ دوسرے کو سلام کرنا توہین سمجھتے ہیں۔ ایسے بھی ہماری برادری میں بھی ہے، ہر برادری میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ انانیت آ جاتی ہے، انانیت ایڈریس پوچھ کر نہیں آتی، حسب نسب نام پتہ پوچھ کر نہیں آتی، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے، کہیں بھی داخل ہو سکتی ہے۔ اب جو لوگ ایسے ہیں ان کے لیے بڑا میسج ہے، عبادت کرنے کے باوجود اپنی راتیں سجدوں میں گزار کر بھی وہ اتراتے نہیں۔ بس اتنی سی بات پر آپ تو پھولے نہیں سماتے ہیں، دو زخم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا بھی نہ جائے گا۔ ہمارے بریلوی بھائی شعر کو بڑے مزے لے لے کر پڑھتے ہیں، خوب مزے لے لے کر پڑھتے ہیں، خوب نمازیں چھوڑتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، رسول اللہ کی شفاعت کا انکار بھلا کون کر سکتا ہے؟ رسول اللہ شافع روز جزا ہیں، کوئی مانے تو بھی ٹھیک، کوئی نہ مانے تو بھی ٹھیک۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آقا شفاعت فرمائیں گے، لیکن آقا نے کب یہ کہہ دیا تھا کہ میری شفاعت کی امید پر تم ہر حرام کام کرتے رہنا اور ہر حلال کام چھوڑتے رہے؟ اگر آقا کی شفاعت کے آپ واقعی میں امیدوار ہیں تو خدا کے واسطے حضرت خواجہ نیاز الدین کی زندگی سے روشنی لیجئے کہ ان لوگوں نے عبادتیں کرنے کے باوجود بھی
انہوں نے اس طرح کے مصرے گنگنا کر خوش فہمی کی جنت میں ٹہلنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ اگلی آیت پڑھیے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ عباد الرحمن یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب سے ہمیشہ یہی دعا کرتے رہتے ہیں، اے میرے مولا ہم سے عذاب دوزخ کو دور رکھنا۔ عبادت کرنے کے باوجود جہنم کی آگ کا اتنا خوف ہے کہ رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے ولی کی اگلی پہچان سنیے، بہت پتے کی بات ہے منظر بھائی، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے، یہ کم پیسے کمانے والوں کے لیے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ عباد الرحمن کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے، اور عباد الرحمن کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ بخالت بھی نہیں کرتے۔ اب ہاتھ اتنا کھول بھی مت دو کہ کنگال بن جاؤ، اور ہاتھ اتنا باندھ بھی مت لو کہ گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ایک کپ چائے بھی نہ پلاؤ، ہے کہ نہیں؟ تو اتنی بخیلی بھی اچھی نہیں، اور اتنے بڑے سخی داتا بھی نہیں بن جانا چاہیے کہ آدمی باپ کی کمائی پاپ میں اڑا دیتا ہے۔ ابا دے رہے ہیں یہاں سے 3000 روپے منتھلی کہ بیٹا علی گڑھ میں پڑھتا ہے، اور بیٹا پتا چلا وہاں کے مہینے میں 6,000 روپیہ خرچہ کر رہا ہے۔ 3000 سے بھی کام چل سکتا تھا، لیکن وہ 3 کی جگہ 6 کر رہا ہے، 6 کی جگہ 12,000 روپے منتھلی خرچ کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے میرے ابا مجھے بھیج دیں گے۔ تو بھیا مومن کی پہچان یہ ہے کہ لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اس کے بعد فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے بندوں کی، ولیوں کی، صوفیوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں، کسی کی پرستش نہیں کرتے، اس کے بعد اگلی علامت میں بتایا کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے، زنا سے وہ دور رہتے ہیں۔ یہ سورہ فرقان، سورۃ الفرقان کی یہ ساری آیتیں تھیں۔ وقت چونکہ یہاں ہے نہیں کہ میں ساری آیتوں کی تشریح کرنے لگوں، آپ آخری رکوع سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے، اس آخری رکوع کی آیت نمبر 63 سے لے کر اخیر تک گھر میں جا کر اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو اللہ کے ولیوں کی علامت وہاں پر معلوم ہوں گی، ان کی پہچان وہاں پر قرآن نے بتایا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے ولیوں کی صفات کا بیان فرمایا ہے، ان کی علامات کو بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ ہم قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کریں اور صوفیہ کرام کی زندگیوں سے آپ ہم سبق حاصل کریں۔ آج کے دن ہم اور آپ کو جو بنیادی کام کرنا ہے کہ جو لوگ جو کچھ پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، تو بقول جگر مراد آبادی ہم لوگ زیادہ لفڑے جھگڑے میں نہیں پڑتے، ہم تو سیدھی سادھی بات جانتے ہیں بھیا کہ RSS کیا کر رہی ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، وشو ہندو پریشد کیا کر رہی ہے وہ اپنا جانے، بجرنگ دل والے، یہ والے، وہ والے، ارے دنیا جہان کی خبر اور اپنی جہان سے بے خبر، اپنی دنیا سے بے خبری، باقی ساری دنیا کی خبر ہے مسلمانوں کے پاس۔ ارے آپ کو جو کرنا ہے وہ کرو نا، دنیا کیا کر رہی ہے اس سے کیا سروکار ہے، آپ کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ کے مشن کو زندہ رکھنا ہے، اولیاء اللہ کے مشن کو زندہ رکھنا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں 3 چیزیں ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ پہلی چیز ہے، تلاوت قرآن۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کام کہاں ہوتا ہے؟ تلاوت کرنے کے آداب کہاں سکھائے جاتے ہیں؟ مدرسوں میں۔ تو مدرسوں کو زندہ رکھنا، یہ رسول اللہ کے مشن کو زندہ رکھنا ہے۔ اس لاک ڈاؤن پیریڈ میں مدرسوں کا خاص خیال رکھیے، جو بھی آس پاس میں مدرسے ہیں۔ دوسری چیز ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا اس آیت میں حکم ہے۔ نمازیں کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ مسجدوں میں۔
تو مسجدوں کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور مسجدوں کے ائمہ و مؤذنین کی خدمت کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان ماربل ٹائلز سے مسجد کو چمکانے میں، اونچی اونچی مینار بنوانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہوڑ لگی ہوئی ہے، اگر ایک بستی کے لوگوں نے 50 لاکھ کی مسجد بنایا ہے تو دوسری بستی کے لوگوں کی کوشش رہتی ہے کہ ہم 1 کروڑ کی مسجد بنوائیں۔ اگر انہوں نے ہلکا سا کوئی اگر سنگ برمل لگا لیا ہے تو دوسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم گرینائٹ لگائیں۔ غرض یہ کہ مسجد کو چمکانے کے لیے آپ کی ہوڑ لگی رہتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب اماموں کو تنخواہ دینے کے نام پر یہ قوم غریب ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس لاک ڈاؤن پیریڈ میں کتنے ائمہ نے سوسائیڈ کیے ہیں، کتنے علماء نے سوسائیڈ کیے ہیں؟ یہ کس قدر شرمناک بات ہے کہ قوم کے جو رہبر ہیں، جو لیڈر ہیں آپ کے، وہ سوسائیڈ کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور آپ اپنی ناموری کی خاطر، جھوٹی شان و شوکت کی خاطر، اپنی چودراہٹ کی تعریف کے لیے، بیٹی کی شادی کے نام پر، تو کبھی بیٹے کے ولیمے کے نام پر، تو کبھی پوتے کے عقیقے کے نام پر ناجائز مال اڑاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے مسلمانوں ان چیزوں سے توبہ کرو۔ تیسری چیز ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ اللہ کا ذکر بلند کرنے کا اس آیت میں حکم ہے۔ یہ ذکر کہاں بلند ہوتا ہے؟ خانقاہوں میں۔ تو 21ویں پارے کی اس پہلی آیت میں 3 باتوں کا ہمیں درس ملا۔ پہلی یہ کہ مدرسوں کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور دوسری یہ کہ نماز قائم کرنا ہے، یعنی کہ مسجدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ہمیں خانقاہوں سے خود کو وابستہ رکھنا ہے، اس لیے کہ جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر اچھا کرتا ہے، اور دل اگر بیمار ہو تو ڈاکٹر کے یہاں علاج نہیں ہے۔ ابھی تک میڈیکل سائنس نے ایسی کوئی دوا ایجاد نہیں کیا کہ جس سے روحانی علاج ہو جائے۔ روحانی مریض کا علاج فقط اور فقط صوفیہ کے یہاں ہے، خانقاہوں میں ہے، اللہ والوں کے پاس ہے۔ آپ اور ہم آج بھارت کے اندر کوشش کیجئے کہ ہم لوگ صوفیہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ صوفی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، ان کی روش کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ شروع ہی میں ان لوگوں نے تاخیر کر دی تھی، چونکہ یہ علاقہ ایک طرح سے مریض ہے، اور کوئی بھی مریض ایک بارگی اچھا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ علاج کی کوشش کر رہے ہیں، رفتہ رفتہ علاج ہوگا، ٹھیک ہے، تبدیلی آئے گی، آتے آتے تھوڑا پر وقت لگے گا۔ تو ابھی جو ایک نشہ ہے ہمارے یہاں عام طور پر کہ خطیبوں کا جو استحصال ہوتا ہے، جو ظلم ہوتا ہے، منظر نیپالی کے ساتھ اس قدر محبت کا مظاہرہ، اور منظر محسن سے اتنی بے اعتنائی، وفاؤں کے بدلے جفا کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں تو کیا کر رہا ہے؟ یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں کہ نعت خوان اگر آتے ہیں تو ہمارے نوجوان بالکل سامیانے کے اندر، وہ جیسے مرغی بسانی کے اندر آتی ہے ویسے سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ ہاں، اب اس کے بعد جو ہے پھر نہ اس کے بعد بسانے سے باہر، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر اس کو نام دیا جاتا ہے کہ صاحب عشق رسالت میں ہم نعت سننے آ رہے ہیں۔ منظر بھائی معاف کیجئے گا، یہ عشق رسالت میں نہیں آتے، یا آپ کے ٹون پہ آتے ہیں، یا آپ کے انداز پہ آتے ہیں، یا آپ کے اسٹائل پہ آتے ہیں، یہ عشق رسالت میں نہیں آتے۔ اگر عشق رسالت میں اندر آتے تو رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے بھی آتے۔ عشق رسالت میں آتے تو رسول اللہ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے قرآن مقدس، اسی کی تعلیمات تو میں پیش کر رہا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ شروع سے اب تک کیا کیا میں نے بتائیے؟ وہی تو کیا نا۔ تو بھئی رسول اللہ کی بات تو میں نے بھی کی، رسول اللہ کی بات بڑے بھائی منظر نیپالی نے بھی کی، لیکن جو جوش وہاں تھا، جو وارفتگی وہاں تھی، جو جنوں وہاں تھا، وہ جنوں یہاں کہاں ہے؟ تو اس لیے اپنے اندر بھی آپ پریورتن لائیے۔ دیش میں پریورتن آ جائے گا یار، اس کا بھی ایک وقت ہے۔ پورا دیش بدلنے کے چکر میں ہو تم، ستہ بدلنے کے چکر میں ہو،
सत्ता परिवर्तन बाद में करवा लेना, पहले खुद का परिवर्तन करवा लो जो तुम्हारे बस में है। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, आखिरी बात कह के जा रहा हूँ, किसान आंदोलन का साथ किस तरह से दे सकते हैं, इस पर हमारे लोग बैठें सर जोड़कर। पटना से जो है रैली जाने वाली है दिल्ली के लिए। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सब किसान ही हैं, मक्का बेचे हैं आप लोग इस बार? मकई क्या भाव बेचे हैं? 800, 900, 1000। कारी साहब बोल रहे हैं, हजरत मौलाना अहमद रजा साहब बता रहे हैं। इस सीमांचल को किस किस ने नहीं ठगा? मजहबी ठगों ने ठगा। मजहबी ठगों ने पीर की शक्ल में, मुकर्रिर की शक्ल में, नोट खां की शक्ल में ठगा। पॉलिटिशियन ने ठगा। वो आए बाहर से, शाहबुद्दीन साहब, फला साहब, ये सब पैसा छींटे, हेलीकॉप्टर के जरिए एमपी बने फुल। और फिर मौलाना साहब लोग भी आए और मतलब जो है आपको आपस में ये वो करवा के अपना फुर। तो ये जो ठगी है आपके साथ आज भी हो रही है। सरकारी रेट है मक्का का 1850 रुपया। सोचिए आप कितना, 1850, और आपको मिल रहा है कितना, 1000। आप उसी में खुश हैं। अगर कोई 1000 में बेच दिया है ना तो वो 800 वाले से कहता है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा 1000 में बेचा। अरे नादान, तुम्हारा 850 का नुकसान हो गया, तुम्हें खबर ही नहीं। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, बहुत से लोग जानते नहीं कि ये आंदोलन है किस बात का। सीधे सीधे लफ्ज़ों में मैं आपको समझा के जा रहा हूँ कि ये आंदोलन इसी बात का है कि 1850 का मक्का 850 में हम क्यों बेचेंगे, बस ये समझ लीजिए। वो जो 1850 में जहाँ बिकता है वो सारे मराकिज़ में मोदी जी ताला लगवाने जा रहे हैं, यानी सरकारी मंडी बंद और इसका हो जाएगा निजीकरण, प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। अब वो मनमानी करेंगे, औने पौने दामों में आपसे फसलें खरीदेंगे। यहाँ पर मुझे क्योंकि एक वली का उर्स है और वली के मैसेज के ज़रिए मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। और वो वली भारत के सुल्तान है हज़रत ख्वाजा अजमेरी। ख्वाजा अजमेरी के दरबार में एक किसान गया। वो किसान जाके बोला, हुजूर दिल्ली का जो बादशाह है वो मेरे से पानी चलाने पर टैक्स लेता है, ठीक है, खेत में पानी चलाने में, और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। हज़रत ने कहा ठीक है जाओ, मैं लेटर लिख देता हूँ, वो तुम्हारा टैक्स माफ़ कर देगा। वो गरीब बोलता है हुजूर आप चलते तो अच्छा रहता, आप चलते तो मेरे साथ अच्छा रहता। उस ज़माने में अजमेर से दिल्ली आने के लिए कोई ट्रेन नहीं थी, ठीक है, 800 साल पहले ट्रेन थी, बोल दीजिए मोदी जी की तरह से थी, फ्लाइट थी, कुछ भी नहीं ना। तो ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उस किसान के कहने पर चलकर कहाँ से, अजमेर से दिल्ली आए। कुतुब साहब को पता चला, महरौली शरीफ में जिनका मज़ार है कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, कुतुब साहब को पता चला कि मेरे मुर्शिद आ रहे हैं, तो वो दिल्ली गेट पर पहुँच गए इस्तकबाल के लिए। तो हज़रत से सलाम करने के बाद, कदम बोसी के बाद पूछा ख्वाजा साहब से, कुतुब साहब ने, कि हज़रत कैसे तशरीफ़ लाना हुआ? हज़रत ने कहा कि किसान गया था मेरे पास शिकायत लेकर, उसकी शिकायत पर आया हूँ, सुना है कि बादशाह ने उस पर नाजायज़ टैक्स लगा दिया है। तो कुतुब साहब ने कहा कि हुजूर इतनी जहमत उठाने की ज़रूरत क्या थी, वो जो बादशाह है शमसुद्दीन अल्तमश वो मेरा मुरीद है, आप मुझे एक लेटर लिख देते, मैं बादशाह को बोल देता, बादशाह फ़ौरन मानता। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि हाँ कुतुबुद्दीन तुमने सही कहा, मैं लेटर लिख देता, काम हो जाता, लेकिन काम तो हो जाता, लेकिन इस किसान की दिलजोई कैसे होती, इसका दिल भी तो रखना था। मैंने लेटर लिख कर दिया तो इसने एक जुमला कहा कि बाबा अगर आप मेरे साथ चलोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और यहाँ एक बात बता दूं मुसलमानों, वो जो किसान था ना, वो किसान मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था, वो मुसलमान नहीं था, हिंदू था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस किसान की परेशानी को दूर करवाने के लिए अजमेर से पैदल चलकर दिल्ली आए। क्या आप सीमांचल से दिल्ली नहीं जा सकते हैं?
اپنے ہی حق کے لیے اپنے ہی مکہ، اپنے ہی دھان، اپنے ہی گیہوں کی قیمت بڑھوانے کے لیے نہیں جا سکتے تو کم سے کم کشن گنج ہی میں CAA NRC NPR کی طرح جس طرح جگہ جگہ شاہین باغ بنایا تھا اسی طرح کا یہیں پر آپ آندولن شروع کر دو، کہیں نہ کہیں شروع کرو اور یہ کسانوں کا ساتھ دو، اس لیے کہ یہ خواجہ صاحب نے آپ کو سکھایا ہے۔ لہٰذا خواجہ بزرگ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اور آپ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہر ظالم کا پنجہ مروڑنے کے لیے اللہ نے جتنی بھی ہمیں شکتی دی ہے، طاقت دی ہے، اپنی طاقت کا پورا استعمال کریں گے اور اپنے بچوں کو صوفیہ کی تعلیمات سے آشنا کرانے کے لیے صوفی لٹریچر کو عام کرنے کی کوشش کریں گے اور صوفیانہ روش اپنا کر حضرت خواجہ نیاز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی حیات چند روزہ کی شب و روز گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔